آج ہم لائف سٹاک کے وزیر سردار بہادر حسین دریشک کو ملنے ان کے دفتر پہنچے۔ السلام علیکم سردار صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خیریت سے؟ جہاں انہوں نے بڑی کرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ نہایت خوش اخلاق اور دھیمے لہجے کے مالک صوبائی وزیر راجن پور کے علاقے سے انتخابات میں کامیاب ہو کر رکن پنجاب اسمبلی بنے۔ ان کے ساتھ جب ان کے چیمبر پہنچے اور وہ دفتری کاموں میں مصروف ہو گئے، ملاقات کے لیے آنے والوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آپ یہ بتائیے کہ جو لائف سٹاک کی وزارت ہے یہ آپ نے خود لی یا آپ کو وزیر اعظم صاحب نے کسی دلچسپی کی وجہ سے دی؟ دیکھیے، میرا جو ذریعہ معاش ہے وہ کاشتکاری ہے۔ کاشتکاری میں زراعت اور لائف سٹاک ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں۔ مجھے جو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وزیر اعظم صاحب نے خود دی، اس کے اندر میری چوائس یا میرا کوئی ایسا آپشن نہیں تھا۔ اور اگر آپ صحیح پوچھئے تو میں بنیادی طور پر فصلیں کاشت کرتا تھا۔ اس ذمہ داری کے بعد مجھے موقع ملا اس شعبے کو پڑھنے اور سمجھنے کا، تو میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ یہ شعبہ ہماری فصلوں سے جو ملکی معیشت ہے اس میں زیادہ رول پلے کر رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں دودھ کی پیداوار ہے وہ ہمارے ملک کی گندم کی قیمت سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ میرے لیے ایک بہت سمجھیں کہ میرے علم میں اضافہ تھا۔ ایک اور چیز جو دلچسپی والی تھی جس نے مجھے اس شعبے کے اندر مزید کھبویا اور مزید مجھے آپ سمجھیں کہ اس نے ایکسائٹ کیا اس شعبے کے اندر، وہ یہ تھا کہ اس کے اندر ہم دنیا کے باقی ممالک کے مقابلے میں کافی پیچھے تھے۔ تو اگر کسی چیز میں آپ آپٹیمم ریزلٹس دے رہے ہیں، کسی چیز کے اندر آپ پہلے ہی دنیا کے مطابق ریزلٹس دے رہے ہیں، تو اس میں روم ٹو امپروو نسبتاً کم ہوتا ہے۔ جس شعبے کے اندر آپ ابھی باقی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کافی پیچھے ہیں، اس میں سمجھیں کہ گنجائش بہتری کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بڑا عرصہ پہلے ایک بات آئی تھی کہ جو خالص دودھ ہے اس کے لیے بھی کوئی لائف سٹاک جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ اس کی پیکنگ میں وہ کھلا دودھ نہ مل سکے، تو وہ پروجیکٹ اب کہاں تک پہنچا؟ مطلب عوام کو لاہور میں بالخصوص تو لوگوں کو خالص دودھ ملتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ دن پہلے بتایا گیا کہ یہ ایک کیمپین چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر یا مختلف چینلز کے اوپر، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا کھلا دودھ خراب ہے، اور کئی دفعہ سارے ڈبے والے دودھ کو ہم ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی ملاوٹ کار ہے، اگر کوئی ڈبے والا سب سٹینڈرڈ چیز دے رہا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے، اور اگر کھلے دودھ کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے اور اس کے اندر کوئی قباحتیں اور خرابیاں ہیں تو ہمیں اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میں بہت کلیئر ہوں اس شعبے کے اندر اور اپنی اس سوچ کے اندر کہ جو بھی ملاوٹ کر رہا ہے ڈبے کی آڑ میں یا کھلے دودھ کی آڑ میں، تو ہمیں اس کو ضرور سرکار کو آہنی ہاتھوں سے پکڑنا بھی چاہیے اور روکنا بھی چاہیے۔ سردار صاحب، آپ کا سیاسی گھرانہ ہے اور پچھلے دور میں آپ جو وزیر خزانہ تھے، اور اس کے بعد آپ نے ایک جماعت کاف لیگ سے تبدیل کیا اور پاکستان تحریک انصاف میں آئے۔ سیاسی جماعت کو تبدیل کرنے کی وجہ کیوں محسوس ہوئی آپ؟ آپ سمجھیے کہ رورل ایریا کی پالیٹکس پاور پالیٹکس ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ الیکشن میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دے، اور جس بھی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے اس کو ضرورت ہو تو آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اگر ان کو ضرورت نہ ہو تو آپ آزاد حیثیت میں بیٹھتے ہیں، بشرطے کہ آپ اسمبلی کے ممبر۔ عمران خان صاحب کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مہنگائی کا رونا بہت رویا جاتا ہے، تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ بہت ایماندار ہیں اور ان کو اقتدار کا بھی نہیں شوق ہے، لیکن جو انہوں نے دعوے کیے تھے، جو عوام سے وعدے کیے تھے، وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ آپ اس بات پر یقین کیجئے، خان صاحب کہیں، میں کہوں یا کوئی بھی کہے کہ اوور نائٹ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جو کہ پچھلے 20 30 50 سال کی خرابی والی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ حقیقت سے چیز تھوڑی دور ہوگی۔ اگر آپ کی سمت ٹھیک ہے اور آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو ان ڈیو کورس آف ٹائم یقیناً چیزیں اصلاح کی طرف جاتی ہیں، لیکن اوور نائٹ جو چیزیں ہیں وہ کم ٹھیک ہوتی ہیں۔ مجھے یہ پورا فخر ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے
جو ہمارا سر ہے وہ کم از کم پولیوشن اور آلودگی سے پاک ہے. سردار صاحب، جو آپ کے اتحادی ہیں سیاسی جماعت جو مسلم لیگ کاف ہے، ان کے ساتھ اختلافات جو ہیں وہ بڑے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب ایک انتہائی وزادار پرانا سیاسی خاندان ہے، اور میں پرویز الہی صاحب کا ٹیم ممبر رہا ہوں. ان سے بہت زیادہ عزت بھی ملی، اور سمجھیں کہ میں نے تو اپنی سیاسی کیریئر کی بسم اللہ ہی ان سے کی. کسی بھی جگہ پر، اور پولیٹکس اور ڈیموکریسی کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ڈفرینسز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، ان کا حل بھی نکالتے ہیں. ہم آپس میں 3 بھائی ہیں، ہمارے والد صاحب ہیں، تو جب ہماری فیملی کی میٹنگ ہوتی ہوگی تو آپ اگر اس کا کبھی حصہ ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک دوسرے کے واقف بھی نہیں ہیں. آپ نے کون سے ایسے پروگرام بنائے ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں جس کی آپ کو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ لائف سٹاک میں بڑی بہتری آ سکتی ہے؟ ادھر آنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا محکمہ تقریباً 70-80% توجہ صرف صحت کی طرف دے رہا ہے، اور ہمارے کچھ لنکس ہیں جو کہ کمزور رہ رہے ہیں. اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر مزید کام کی ضرورت ہے، جس کے اندر نسل کا امپروو ہونا ہے، جس کے اندر جانوروں کی خوراک کا بیلنسڈ ہونا ہے. خوراک 70% ہے کسی بھی جانور کی افزائش میں. پھر ہم ان کے ساتھ یو ایس کے دورے پر روانہ ہوئے. اب تک آپ کیا سمجھ پائے ہیں کہ اس میں مزید بہتری جو ہے وہ آئے گی، اور آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، روزانہ کی آپ کی روٹین کیا ہے؟ دیکھیے، میں پھر دہرا رہا ہوں جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو گزارش کی تھی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی سٹرینتھس دی ہیں وہ دی ہیں زراعت میں اور لائف سٹاک میں. ڈیلی کا جو روٹین ہے وہ میرا یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہوں، اور مجھے میرا اللہ تعالیٰ نے 2 بچے دیے، ایک بچے کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں، پھر میں اور میری بیگم واک کرتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 10 بجے تک مجھے دفتر آنا ہوتا ہے، اور دفتر سے پھر 3 بجے 4 بجے کے قریب واپس گھر جاتا ہوں. اگر کوئی میٹنگ ہو تو اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہوں. ہفتے میں 1 دن میں کسی نہ کسی ضلع کا ضرور دورہ کرتا ہوں، اور میرا روٹین یہ تھا کہ میں مہینے میں 15 دن گاؤں رہتا تھا اور 15 دن لاہور رہتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ذمہ داری کی وجہ سے لاہور زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، تو مجھے اب مہینے میں تقریباً 1 ہفتہ گاؤں جانا پڑتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے، اس کو مجھے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا جو اپنا بزنس ہے، جو زراعت کا کام ہے، وہ آپ کی اس مصروفیت سے کچھ متاثر ہوتا ہے یا وہ ذمہ داری کسی اور کو منتقل کر دی؟ میں نے 2002 کے اندر جب میں حکومت کا حصہ بنا تھا، پرویز الہی صاحب کی ٹیم کا میں ممبر تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عزت ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ لوگ پوری زندگی الیکشن لڑتے ہیں اور وہ ممبر نہیں بن سکتے کہ آپ الیکشن لڑو اور اسمبلی میں پہنچ جاؤ. پھر لوگ پوری زندگی ممبر رہتے ہیں اور وہ کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتے. تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں اور رحمتیں ہیں. اس کو ایکنالج نہ کرنا کفران نعمت ہوگا. پر جو پچھلی دفعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مجھے ان کاموں کی 2 قیمتیں ادا کر، اللہ تعالیٰ کی جو یہ نعمتیں تھیں اس کے بدلے مجھے 2 اس کی قیمتیں ادا کرنا پڑی. میں بہت باقاعدگی سے ورزش کرتا تھا، تو پچھلی وزارت میں میرا وہ ورزش کا جو روٹین تھا وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اور وہ ایسا ٹوٹا کہ آپ سمجھیں کہ 2008 سے 18 تک، اب 18 میں آ کر میں پھر کچھ آہستہ آہستہ اس اپنی جو ایک اللہ کی دی ہوئی اچھی عادت تھی اس کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرا تھا کہ میرا فارم جو تھا وہ پنجاب کے جو ایوریج سے بہتر فارمز ہیں ان میں سے ایک فارم تھا، تو وہ ایک نفع بخش کاروبار تھا. پر جب میں 5 سال کے بعد واپس گیا تو آپ سمجھیں کہ اس کی اتنے زیادہ نقصان ہو چکے تھے کہ مجھے ایٹ ٹائمز یہ لگتا تھا کہ میں پوری زندگی اس کے ادھار اتارتے ہی میری گزر جائے گی. پھر
ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے. 2008 کا الیکشن جب ہم ہارے ہیں تو اس کے بعد سمجھیں کہ پھر ایک دفعہ وقت مل گیا اور ہم نے اپنے فارم کو پھر سے اسی لائن پر کھڑا کیا جس طرح وہ پہلے تھا. تو یقیناً آپ کے پاس وقت جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے اور وہ لمیٹڈ ہے, وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. اگر آپ کی دفتر کی اور سیاسی مصروفیات بڑھتی ہیں تو آپ یقیناً اپنے فیملی ٹائم سے یا اپنے کاروبار کے ٹائم سے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہو. یعنی آپ کے لیے یہ بھی حیرت ہوگی کہ ہم نے آج تک عید کبھی فیملی کے ساتھ نہیں کی, والدہ بھائی بہنوں کے ساتھ. ہماری زندگی کا روٹین یہ ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک عید ہم نے گاؤں میں اپنے حلقے میں کرنی ہے. نارملی ہم اپنے دوستوں اور باقی فیملیز کو دیکھتے ہیں تو عید کے دنوں میں وہ فیملیز اکٹھے ہوتی ہیں, ہماری زندگی کا یہ حصہ نہیں ہے. تو آپ کو ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. اور اگر ہم لوگوں کے ساتھ عید جیسا خوشی غمی کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ بھی ہمیں اس کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ محبت بھی دیتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں. سردار صاحب, آپ کا آئیڈیل کون ہے سیاست میں؟ کیونکہ گھرانہ تو آپ کا سیاسی ہے, آپ کے والد بھی تھے, آپ بھی ہیں. آپ کو آئیڈیل کون لگتا ہے کہ فلاں لیڈر تھا جو بہت اعلیٰ تھا, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے بڑا بہترین تھا؟ اچھا دیکھیے, جہاں تک آئیڈیل کا تعلق ہے, آپ سمجھیں کہ قائد اعظم آپ کہہ سکتے ہیں جن کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں کہ یار وہ ایک بڑے باصول آدمی تھے اور انہوں نے اپنے اصول کی بنیاد کے اوپر پاکستان جیسے ملک کو قیام پذیر کیا. تو آپ کا اپنا جو حلقہ ہے, جس حلقے سے آپ کامیاب ہوئے ہیں, تو وہ لوگ آپ کو ملنے لاہور آتے ہیں یا آپ ان کے لیے بھی کوئی دن مختص کیا ہوا ہے آپ نے وہاں جانے کا؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم میں سے ایک نہ ایک فیملی ممبر کو لازمی راجن پور ہونا ہوتا ہے اور ہم اپنے ہیڈ کوارٹر کو خالی نہیں چھوڑ سکتے. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں 15 دن گاؤں ہوتا تھا, 15 دن لاہور ہوتا تھا, تو تب یہ ہوتا تھا کہ میں اگر لاہور ہوں تو میرے چھوٹے بھائی نے وہاں ہوتا. اب اگر میں ایک ہفتہ یہاں پر ہوتا ہوں تو 15 دن میرا چھوٹا بھائی وہاں ہوتا ہے, اور جو مجھے ایک ہفتہ سرکاری ذمہ داری کی وجہ سے یہاں رہنا ہوتا ہے, میرے ابا اس کمی کو پوری کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر حلقے کے اندر موجود بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو وقت بھی دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے حلقے کی وجہ سے, اس کے علاوہ ہم لوگ بالکل کچھ نہیں. کیا یہ تاثر درست ہے کہ بہت سے لوگ جو آپ کے حلقے سے آپ کو کامیاب قرار دیتے ہیں, کامیاب کرواتے ہیں, ان کی امیدیں بہت بن جاتی ہیں آپ سے کہ ان کے ہر طرح کا کام جس میں جائز یا کوئی ناجائز بھی ہو تو ان کا کام ہو, سفارش کی جائے. تو اس حکومت میں تو لوگوں کو یہ مشکل کا سامنا ہے کہ اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی کا کام نہ ہو, وہ بیوروکریسی میں ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی ایسی مشکل رہی یا آپ آسانی سے کرتے رہے؟ جو ہمارا علاقہ ہے اور جو ہمارا حلقہ ہے وہ دیہی علاقہ ہے, اور دیہی علاقے کی سیاست بڑی مختلف ہوتی ہے. ہم لوگ خود پلجم ہیں شہر کی, ہمیں ٹرین اور گروم اور طریقے سے کیا گیا اور پھر بھیج کہیں اور دیا گیا. تو میرے چھوٹے بھائی نے پورا عدل فاروقی کیا جب وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھا. تو اس عدل فاروقی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ساری سیٹیں ہار گئے الیکشن, کیونکہ ہمارے جو دیہاتی ووٹر تھے وہ کہتے تھے بھائی جب ووٹ ہم سے لیتے ہو تو ہمارے صحیح غلط کام تم لوگوں کو کرنے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں, ہم نے تو صحیح کرنا, چاہے کسی دشمن کا بھی ہے چاہے کسی دوست کا بھی ہے. تو میں بھائی کا مذاق اڑاتا تھا, میں نے کہا یار تو نے چلو عدل فاروقی کرنا تھا, اتنا کرتا کہ بھائی میں ہار جاتا تو ہار جاتا, تو نے اتنا انصاف کیا کہ ابا کو بھی تو نے ہروا دیا. جو گھوڑا ہسپتال کے نام سے مشہور ہے, یہاں پر یونیورسٹی کے وی سی ڈاکٹر نسیم نے ہمارا استقبال کیا. یہ گھوڑا ہسپتال جو یونیورسٹی کا درجہ لے چکا ہے, 1800 کی دہائی میں انگریز دور میں فوجیوں کے گھوڑوں کے علاج کے لیے تیار کروایا گیا تھا. یہاں پر طالب علموں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو بہت خوشائند ہے. وی سی صاحب نے ہمیں مختلف شعبوں اور نئے بلاک کا دورہ بھی کروایا.
सरदार साहब, ذاتی طور پہ تو دیکھا ہم نے لوگوں کو بڑا شوق ہے پیٹ لائے ہیں، تو کوئی آپ کو بھی اس طرح کا شوق ہے ذاتی پیٹ رکھنے کا؟ میں کنزرویشنسٹ ہوں، مجھے جانوروں کو قید کرنا آنیسٹلی پسند نہیں ہے. میں نے بلکہ 300 ایکڑ کے اوپر رقبے کو جنگل چھوڑا ہوا ہے، اور ادھر میں کسی کو کوئی شکار نہیں کرنے دیتا. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جانور اپنی نیچرل ہیبیٹیٹ میں رہیں اور خوش رہیں. بھائی بہن اگر کوئی طوطا یا بلی کچھ لے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کو ان کی برادری کے پاس اور اسی ماحول میں رکھو جہاں پر یہ خوش رہتے ہیں. تو میرا ذرا اس پہ مختلف ہے نقطہ نظر. بہت دلچسپ معلومات سے بھی آگاہ کیا. وزیر اعظم عمران خان کی مویشی پال اسکیم میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. سردار صاحب، لائف سٹاک کے حوالے سے جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے بالخصوص اس میں دودھ کی جو قلت ہے، خالص دودھ کی قلت وہ بہت رہتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عمل کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ یہ بات مصمم ہے کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹیز ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہیں. اس کے اوپر کوئی دو آرا نہیں ہے. اور نسل، خوراک، ان کی بہتر ہیلتھ مینجمنٹ اور ان کو اچھے ماحول میں ان کی ضرورت کے مطابق رہائش میسر کرنا، یہ 4 پلرز ہیں جن کے اوپر آپ سمجھیں کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے زمین اور پانی کے وسائل کو زیادہ ایفیشینٹلی استعمال کر سکتے ہیں. انجیکشن کے ذریعے دودھ نکالا جاتا ہے وہ بڑا مضر صحت ہوتا ہے، تو کوئی اس کی بھی قانون سازی کی ضرورت ہے یا کوئی آپ کا ڈپارٹمنٹ اس پہ بھی کام کر رہا ہے؟ جو دودھ بڑھانے والے انجیکشن تھے ان کو سپریم کورٹ نے ملک بھر میں ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے. ہمارا محکمہ اس پابندی کے اوپر عمل درآمد کرانے کی بھی کوشش کرتا ہے. فوڈ اتھارٹی بھی اس میں اپنا رول پلے کرتی ہے. میں یہ ذمہ داری سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنی ایفیکٹو وہ کنٹرول ہے، لیکن قانون سازی موجود ہے اور اس کے اوپر صوبہ بھر میں پابندی ہے. اس کے بعد وزیر صاحب کے ساتھ ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے دورے پر روانہ ہوئے، جہاں ڈی جی ریسرچ ایم اقبال اور ڈائریکٹر سجاد حسین نے ہمارا استقبال کیا. ریسرچ سینٹر پہنچ کر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. اس کے بعد ڈی جی صاحب نے ہمیں یہاں بننے والی ادویات کے بارے میں تفصیلی بریف کیا اور مختلف شعبوں کا دورہ کروایا. ڈائریکٹر وی آر آئی ڈاکٹر سجاد حسین نے ہمیں بتایا کہ یہاں بننے والی ادویات کو جدید وین کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. سردار صاحب، جتنا انویسٹمنٹ کیا گیا ہے لائف سٹاک کے محکمے میں اور جس طرح سے ہم نے ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا وہ بہت کام ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی افادیت سے لوگ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں؟ ہمارے جو گاؤں ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، ان میں کیونکہ کام بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ہو چکا ہے. دیکھیے، ہماری جو دیہاتی معیشت ہے اس میں لائف سٹاک کا بہت
क्रिटिकल और अहम रोल है, और जो हमारे लाइफ स्टॉक के फार्मर हैं, भले वो भेड़ बकरियों वाले हों, भले वो गाय भैंसों वाले हों या मुर्गबानी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनको इन वैक्सीन्स सही तरीके से पहुंचाना हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और शायद शहरी लोग तो इससे उतना वाकिफ़ ना हों, लेकिन जो देहाती हमारे साथी हैं वो हमारे महकमे से बहुत करीबी वास्ता भी रखते हैं और उनसे इस्तिफ़ादा भी करते हैं। ये अब कहना ये एक अलहदा सवाल होगा कि हमारे महकमे की रीच है तो पंजाब भर में। उसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने ज़िले की। मेरे ज़िले के अंदर 69 यूनियन काउंसिल्स हैं और वहाँ पर जो वेटनरी के इदारे हैं वो 20 हैं। तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई ये हर यूनियन काउंसिल में क्यों नहीं है या इनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। सो प्रेजेंस हर तहसील में तो है। कई ऐसे अजला हैं जहाँ पर हर यूनियन काउंसिल की लेवल पर हमारे वेटनरी के डिस्पेंसरियाँ या हस्पताल मौजूद हैं। सो जिन जगह पर हमारा अमला और डिस्पेंसरीज कम हैं तो वहाँ यकीनन लोगों को दिक्कत और तकलीफ़ होती होगी, और जहाँ पर हमारा अमला और हस्पताल मुनासिब हैं तो आप समझें कि वहाँ के फार्मर्स को कुछ वो जो दिक्कत है वो नहीं होती होगी। तो इसकी जो लोगों की कमी है, जो स्टाफ की कमी है, जिसका अभी जिक्र भी आप कर रहे थे, तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? आप नहीं समझते हैं कि इससे काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंच रहा होगा या फ़ायदा नहीं मिल पा रहा होगा? अब देखिए, ये जो स्टाफ की कमी को पूरा करना है, ये हमेशा से जो पॉलिटिकल आदमी होता है वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को बरसरे रोज़गार कर सके। लेकिन जब हम बरसरे रोज़गार करने की बात करते हैं तो साथ हमें अपने वसाइल को भी देखना होगा। हमारे महकमे में भी बाकी महकमों की तरह शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, जिसको हम कैबिनेट के अंदर भी उठाते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी ज़रूर अपनी गुजारिशात को पेश करते हैं, और फिर वो अपने वसाइल को देखते हुए मुख्तलिफ महकमों को मुख्तलिफ भर्तियों की इजाज़त देते हैं। दौरा मुकम्मल होने के बाद चाय का इंतज़ाम कर रखा था। और चाय के बाद हम वजीर साहब के घर की जानिब रवाना हुए। सरदार साहब, हमने देखा आपका बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरा, सारा दिन आपके साथ हमने गुजारा, बड़ी मीटिंग्स हुई, बड़े काम आपने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं आपके डिपार्टमेंट के, लाइफ स्टॉक के, जो आप कर रहे हैं। अब कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं। घर में जाके क्या करते हैं? जैसे अब हम घर जा रहे हैं तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? कोई म्यूज़िक पसंद करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मुझे जो मेरी अपनी ज़ाती शौक़ है, आपको मैंने पहले बताया वर्जिश का है, उसके अलावा जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई हो उसके मुतल्लिक़ मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब लाइफ स्टॉक है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके मुतल्लिक़ कोई ना कोई किताब या कोई ना कोई लिटरेचर देखता रहूँ। और लाइक पढ़ना, और एक और चीज़ है कि मुझे अपने से अक़ली तौर पर, जो कि तकरीबन तमाम लोग ही होते हैं, जो मुझे अपने से बेहतर आदमी लगते हैं, मैं समझें कि मैं उनके साथ चिपक जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे कुछ ना कुछ रहनुमाई और कुछ ना कुछ हिदायत ज़रूर दूँ। लाइफ स्टॉक के शोबे के जो एक्सपर्ट्स मिलते हैं उनके साथ, काश्तकारी के हवाले से, इवन सियासत में। सो फैमिली के वक्त के हवाले से अगर पूछें तो मेरा बड़ा एक ज़िंदगी का अच्छा वक्त गुजरता था। मेरी जो एक बड़ी बेटी है उसको मैं पढ़ाता था, लेकिन ये है कि मैंने एंड में देखा कि मेरा और उसका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, कि वो मुझे देख के डर जाती है कि अब अब्बा आ गए तो अब अब्बे ने पकड़ लेना और पढ़ाना शुरू कर देना। तो समझिए कि मैंने कहा कि पता नहीं ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, तो मैंने कहा कि बेटा तू पढ़ खुद, और कहीं मुश्किल हो, कोई इशू हो तो आप और मैं डिस्कस कर सकते हैं। और मेरा ये है कि मैं फिर लाहौर भी नहीं रहता था,
15 دن گاؤں رہنا ہے, جب واپس آنا ہے تو بچی کو وہ 15 دن کی بھی کمی پوری کرانی ہے. یعنی آپ ایک ہی شہر میں ہو تو پھر آپ تھوڑا تھوڑا کرواتے رہتے ہو, جب آپ کا آنا جانا بھی ہو اور ٹریولنگ بھی ہو تو پھر وہ سمجھیں کہ وہ جو تھی وہ ایک ایب نارمل قسم کا تھا پڑھانے کا انداز. سو اس کو میں نے اب اللہ پر چھوڑ دیا یا بچی پر چھوڑ دیا کہ اللہ کرے گا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر جائے گی. اور یقیناً فیملی سے بندے کو انرجی ملتی ہے. میں بہت فارچونیٹ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت والدین کی شکل میں, بھائی بہنوں کی شکل میں, میری بیگم جو ہیں ان کی بچوں کی شکل میں بہت اچھی دی. اور میرا ایک بہت خوبصورت حلقہ احباب ہے جو میرے کلاس فیلوز ہیں, جو میرے دوست ہیں. تو سمجھیں کہ میرا ان کے ساتھ بھی بہت کوالٹی ٹائم گزرتا ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں لاہور میں ہوں تو ہر دوسرے تیسرے ہم تمام دوست اکٹھے ہیں اور ہم آپس میں اپنی بات چیت کریں. اس ذمہ داری سے پہلے ظاہرہ آپ کا بچپن بھی ہوگا, اور کہتے ہیں کہ بچپن میں لڑکپن میں ایسی چیزیں, ایسی حرکتیں, ایسی باتیں ہوتی ہیں. کوئی ایسی شرارتی بات آپ کو جو یاد ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ آپ میں بھی بچپنا ہے, کبھی بچپن میں ایسا معاملہ ہوا ہو؟ بچپن میں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری والدہ نے ہمیں بہت مار مار کے پڑھایا ہے. لائک مجھے خاص طور پہ, میں فیملی کا سب سے نالائق بچہ تھا, اور ہماری والدہ جو ہیں وہ بہت پرفیکشنسٹ ہیں. میرے جو باقی بھائی بہن ہیں وہ مجھ سے زیادہ لائق ہیں, اور میں جو نالائق ترین تھا, میں بھی کبھی کلاس میں پہلی سے 10ویں تک 3rd پوزیشن سے نیچے نہیں آیا. اور آپ سمجھیں کہ میرا اینڈ میں یہ ہو گیا تھا کہ میں پڑھائی سے باغی ہو گیا تھا. یعنی والدہ نے اتنا پڑھایا کہ میں کہتا تھا کہ آپ یعنی اسکول میں بھی پڑھو, گھر آ کر پھر ٹیوشنیں پڑھو. تو میں تنگ پڑ گیا تھا. جب میں انجینئرنگ کرنے گیا ہوں, میرا داخلہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں بھی ہوا, اور ایک فوجی ادارہ ہے جس کا نام EME کالج ہے, جو کہ اب نسٹ ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بن گئی ہے, اس میں بھی ہوا. میں نے آرمی کی جیل کو پریفر کیا گھر کی جیل پر, کیونکہ ہمارے گھر میں اتنی سختی ہوتی تھی کہ میں نے کہا کہ بھائی وہاں فوجیوں کی جو قید و بند ہے وہ زیادہ آسان ہوگی بنسبت اپنے گھر والے. ادھر گیا, ادھر جا کے مجھ سے ایک بڑی عجیب و غریب بے وقوفی ہوئی. رول نمبر میرا 1 تھا, اور جس بچے کی بیس اچھی ہو اس کے لیے پڑھائی جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوتی ہے. میرا یہ تھا کہ میں بھائی جان امتحان میں 40 نمبر کا پرچہ پاس کرتا تھا. اگر مجھے 100 میں سے 100 نمبر کا بھی پیپر آتا ہے تو میں صرف 40 نمبر کا پاس کرتا تھا اور ایگزام ہال چھوڑ دیتا تھا, جس کو آج عمر کے اس حصے کے اندر میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. جب مجھے پورا پیپر آتا تھا تو مجھے پورا کرنا چاہیے, لیکن وہ ایک زندگی کا فیز تھا جو گزر گیا. اور سمجھیں کہ اس کے اندر آرمی نے بہت کچھ سکھایا, ڈسپلن سیکھا, بہت اچھے دوست ملے, بہت ایک انڈیپینڈنٹ زندہ رہنے کا طریقہ کار سیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچے کو زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ بورڈنگ میں ضرور گزارنا چاہیے, جس سے وہ ایک طرح کا انڈیپینڈنٹ بھی ہوتا ہے اور ایک طرح کا بیلنس انسان بھی بنتا ہے. ہمارے ساتھ کئی بچے ایسے ہوتے تھے جو کہ آرمی کے دیے ہوئے ریمونیشن سے اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرتے تھے. وہ بہت قابل اور بہت لائق بچے تھے, لائق کیڈٹس تھے. گھر پہنچ کر کچھ وقت بچوں کے ساتھ گزارا. سردار صاحب گھر آپ واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد بچوں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. بچوں کا تعارف کروا دیجیے اور یہ بتائیے کہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بچے دیے ہیں.
بڑی بیٹی ہے، اس کا نام خوشنود فاطمہ ہے، یہ تقریباً 16 سال کی ہے اور یہ گرامر اسکول میں پڑھ رہی ہے. چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 6 سال ہے اور وہ کڈز کیمپس میں پلے گروپ میں پڑھتا ہے. تو گھر آنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ ان کو پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا کیا گپ شپ ہوتی ہے ان کے ساتھ؟ میرا خوشنود کے متعلق تو یہ تھا کہ اس کو بچپن میں خود پڑھاتا رہا ہوں، اور میں نے لاہور 15 دن رہنا ہوتا ہے، گاؤں 15 دن جانا ہوتا ہے، تو مجھے یہ تھا کہ جب میں لاہور آتا تھا تو میں اس کی 15 دن کی کمی بھی خود پوری کرواتا تھا، جس سے آپ سمجھیں کہ عموماً بچے والد کے آنے پر گھر خوش ہوتے ہیں. یہ مجھے دیکھ کے ڈر جاتی تھی کہ بھائی اب ابا آ گیا تو اس نے پکڑ کے مجھے پڑھانا شروع کر دیا. میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا اور میرا وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، جس پر میں نے اب اس کی پڑھائی جو ہے وہ سمجھیں یہ خود پڑھتی ہے، اس کو ٹیوٹر آتے ہیں پڑھانے کے لیے. اگر کبھی اس کو کوئی میری مدد کی ضرورت ہو تو یقیناً میں بھی اس کو اسسٹ کر دیتا ہوں. اور جو میرا بیٹا ہے اس کو میری وائف جو ہے وہ اور خوشنود ہی دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھانا ہے یا کیا کرنا ہے. آپ ذرا خوشنود سے بات کرتے ہیں. بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ فادر کیسے ہیں، کیسے اتنے بیزی لائف ہے ان کی، صبح سے نکلتے ہیں، ہم نے بھی آج دیکھا اتنا بیزی وقت ان کا ہوتا ہے، تو کیسے آپ کو ٹائم دے پاتے ہیں؟ جی he does give us time, a lot of time. اچھا، آپ کو یہ پڑھاتے رہے ہیں، بچپن میں آپ نے ان سے پڑھا بھی ہے، تو یہ ٹیچر زیادہ اچھے تھے یا فادر زیادہ اچھے ہیں؟ Both, دونوں اچھے تھے. اچھا، آپ کے ساتھ پیار زیادہ ہے یا بھائی کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اور زیادہ آپ کے نخرے اور لاڈ کون برداشت کرتا ہے، فادر یا مدر؟ میرے بابا زیادہ کرتے ہیں اور فہد کے مما، کیونکہ میں بابا سے زیادہ کلوز ہوں، انہوں نے مجھے پڑھایا بھی بہت ہے تو اس لیے. تو جب آپ اسکول جاتی ہیں آپ کی فرینڈس وغیرہ پوچھتے ہوں کہ آپ کے بابا جو ہیں وہ منسٹر ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر آپ کو کیا پراؤڈ فیل کرتی ہیں، کیا ایکسپلین کرتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ آپ کے فادر ایک منسٹر ہیں اور آپ کو کیسے پراپرلی وقت دے پاتے ہیں؟ I haven't really talked about that to my friends as such. تو اور آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اپنے فادر سے؟ آپ کہاں دیکھنا چاہتی ہیں انہیں، کہ آپ کے بابا کہاں پہ ہوں، کتنے بڑے منسٹر بنے، یا سیاست میں ان کو، آپ کو سیاست اچھی لگتی ہے؟ اچھی ہے، اٹس فائن. رشید صاحب، جیسے کہ ہم نے بچوں سے بھی آپ کے بات کی، تو آپ بچوں کی پرورش کے لیے، جیسے آپ نے بتایا کہ بچپن میں آپ کی مدر آپ کو بڑا پڑھاتی تھی اور آپ نے تیسری پوزیشن سے نیچے نہیں اپنے آپ کو آنے دیا، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی، جیسے آپ کے فادر سیاست میں تھے پھر آپ آئے، تو آپ کے کیا ہے ذہن میں کہ بیٹی کو اور بیٹے کو زندگی میں کیا بنانا ہے؟ شیخ صاحب، میں دیکھیے ہماری والدہ، ہم جو کچھ بھی ہیں ہماری والدہ ہی نے ہمیں وقت دیا. ہمارے والد صاحب کو ہماری کلاس کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس جماعت میں پڑھ رہے ہیں، وہ سیاست میں اتنے انوالو تھے. پر والدہ نے ہمیں اتنا پڑھایا ہے کہ میں اب بچوں کو کہتا ہوں کہ بھائی تم لوگ اگر ایوریج اسٹوڈنٹ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں ایک بنیادی طور پر اچھا اور حساس مسلمان اور پاکستانی بننا ہے. اور میں سمجھے کہ اگر ان کا ایکیڈیمک رزلٹ بہت اچھا نہیں بھی ہوگا تو آئی ڈونٹ مائنڈ، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کی بنیادی اخلاقیات میں کوئی کمی ہوگی یا یہ بطور انسان اپنے آپ کو اور بطور مسلمان اچھا پرفارم نہیں کریں گے تو وہ میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا. تو اب اور پڑھائی میں یہ کیا بننا چاہتے ہیں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. جو ان کو چیز دل کے قریب ہو، جس شعبے میں یہ جانا چاہیں، بچی کو بھی آزادی ہے، بیٹے کو بھی آزادی ہے کہ وہ اپنے شوق کے مطابق اپنا ایکیڈیمک اور اپنی کریئر کو طے کریں. تو ان کی مدر کے ساتھ آپ کے جو فرینکنس ہے، جو ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے، جیسے آپ کی مدر آپ کو دیکھتی رہی ہیں، زیادہ لک آفٹر کرتی رہی ہیں، تو ان کی والدہ بھی، یعنی کہ آپ کی وائف جو ہیں، وہ بھی سارا کام وہی دیکھتی ہیں؟ میں بہت اس حوالے سے بلیسڈ ہوں کہ میری جو مسز ہیں وہ بھی پڑھائی کو بہت توجہ دیتی ہیں، اور مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ
بچوں کی پڑھائی کو دیکھ رہی ہیں اور بچوں کی پڑھائی کی طرف وہ ان کی بہت ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے کہ بچے وقت پر اسکول جائیں اور بچے اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دیں۔ تو ویسے بیٹے کو سیاست میں لانے کا اپنا آپ کا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ میٹر نہیں کرتا، انسان خود سوچتا ہے، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، اس وقت اس کا کیا مزاج ہوتا ہے، کیا شوق ہوتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ ہم اس خوش قسمت فیملی میں سے ہیں، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک فیملی میں ایک سیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر بہت لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری فیملی میں اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس سیٹیں کچھ زیادہ ہیں اور ہم بھائی اور ابا آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ الیکشن میں آئیے اور ہم آپ کی کیمپین کرتے ہیں اور ورک کرتے ہیں۔ آج کے دن تک ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نفسا نفسی میں ابھی تک نہیں پڑے، اور آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں اس قباحت سے بچائی رکھے گا۔ اگر اس نے فیصلہ کر لیا سیاست میں آنے کا تو وہ راز جو آپ کو آپ کے فادر نے دیے اس کو بھی دیں گے؟ فادر نے ہمیں ایک سٹیج پر لا کر چھوڑ دیا، انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب تمہاری اپنی ہے۔ میں نے اپنی جو بھی ایک سب سے ویلیوبل ایسٹ تھا، جس طرح پیرنٹس لوگوں کو جائیداد دیتے ہیں بچوں کو یا کوئی سرمایہ دیتے ہیں یا بینک بیلنس دیتے ہیں، تو ہمارے ابا نے اپنا بہت قیمتی حلقہ احباب اپنے بعد ہمارے حوالے کیا، اور پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ اب تم پر ہے کہ تم اس کو کس طرح مستحکم بھی کرتے ہو، مضبوط بھی کرتے ہو اور اس میں اضافہ بھی کرتے ہو۔ تو وہ سمجھے کہ انہوں نے ہم پر چھوڑا ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے آگے چلائیں۔ سردار صاحب، کھانا اور گانا تو سب کو آتا ہے، ان دونوں میں سے آپ کو کون سا کام آتا ہے؟ میں دونوں چیزوں کا زیادہ شوقین نہیں ہوں۔ کھانا میں اتنا کھاتا ہوں جتنے سے میں زندہ رہ سکوں، اور گانا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ گاڑی کے اندر کبھی کبھی سنتا تھا ونس اے وائل، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ میں سنتا نہیں ہوں، لیکن میں آڈیو بک سن لیتا ہوں، کوئی کتاب سن لی، کوئی پوڈ کاسٹ ہیں وہ سن لیے، اور گانا بھی کبھی کبھار سن لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ گانا کبھی کبھار سنتے ہیں تو کس کو سنتے ہیں؟ پرانے گانے، غزلیں، عابدہ پروین، منی بیگم، اور پرانی غزلیں اور پرانے جو گانے ہیں وہ پسند ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں آپ نے بچوں کو گانا خود گا کے سنایا ہو؟ نہیں، زندگی میں کبھی نہیں ہوا، اور نہ لگتا ہے کہ ایسا کبھی ہوگا۔ تو کوکنگ آپ کر کے کبھی کھانا کھلایا بچوں کو؟ نہیں، کوکنگ نہیں آتی جی، فروٹ چاٹ وغیرہ کبھی بنا لیتے ہیں، لیکن وہ کوکنگ تو نہیں ہو، تو پھل کاٹنا ہے اور ان کو مکس کرنا۔ تو گھر میں کھانا آپ کی مرضی کا اگر نہ بنے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ عموماً آپ سمجھیں کہ میرا کچھ چیزیں میں کھا نہیں سکتا، وہ نہ ہو تو باقی جو بھی بناؤ میں اس سے گزارا کر لیتا ہوں، اور میرے آسان ہے، کھانا ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سردار صاحب، آپ کا جو کپڑوں کا انتخاب ہے وہ کون کرتا ہے، اور آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ آپ خود ہی پسند کرتے ہیں؟ جو میرے سپورٹس ویئر ہے وہ تو سارا میں خود خریدتا ہوں، باقی جو کپڑے ہیں ہمارے، آپ سمجھیں کہ اب ہم ہو بڑی عمر کے گئے ہیں، لیکن ہمارے والدین ابھی تک ہمیں بھیج دیتے ہیں، سردیوں کے اور گرمیوں کے، مجھے نہیں، میرے بھائی بہن ہم سب کو دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میری وائف ہیں وہ بھی یقیناً جو موسموں کے کپڑے ہوں، گرمیوں سردیوں کے، وہ لے آتے ہیں۔ اب شام ہو چکی تھی اور وزیر صاحب کے ذاتی شوق باغ جناح میں واک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سردار صاحب، عمران خان صاحب نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا، ابھی آپ بھی انسٹیٹیوٹ میں گئے تو وہاں پہ آپ نے بھی ایک پودا لگایا، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انتخاب کرتے ہیں واک کرنے کا بھی، بڑی ہریالی اور سبزہ یہاں پر ہے باغ جناح میں۔ اچھا، شجرکاری، ہوا کی پولیوشن، درختوں کو زندہ رکھنا،
یہ سمجھیں آپ نے ایک مثال سنی تھی کہ ایک بندہ درخت لگاتا ہے اور اگلی نسل اس کا پھل کھاتی ہے. میں ذاتی طور پر پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میرے لیے اگر کوئی پودا کاٹے یا درخت کو ختم کرے تو وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی میرے اپنے جسم کا کوئی حصہ مجھ سے علیحدہ کر رہا ہے. میں نے اپنے شوق کے لیے تقریباً کوئی 150 ایکڑ کے اوپر پچھلے 10 سال سے جنگل شگافی کی ہوئی ہے, اور اس کا صرف اور صرف مقصد انوائرمنٹ کو بہتر رکھنا. پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو دوبارہ میں کہوں گا کہ اس کو لوگ موک بھی کرتے ہیں, لوگ اس کو ریڈیکیول بھی کرتے ہیں, اور یقیناً اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ درخت لگانا بہت آسان ہے, اس کو پالنا اور اس کو بڑھانا ایک بہت مشکل کام ہے. پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے اور اس کے اوپر تمام محکمے بھی کام کر رہے ہیں, اور یہ سمجھیں کہ یہ اپنے لیے ہم نہیں, لائک آنے والی نسلوں کے لیے ہے. اور کلائمیٹ چینج, ہماری صحتیں, ان کے لیے اس قسم کے لانگ ٹرم فیصلے کرنا بہت ضروری ہے. سردار صاحب, آج ہم نے آپ کے ساتھ پورا دن گزارا, آپ نے اپنی خاص مصروفیت میں سے ہمارے ساتھ وقت نکالا, اور اب آپ کی واک کا ٹائم ہوا ہے جو آپ کی روزانہ کی پریکٹس ہے, اس میں ہم خلل نہیں ڈالنا چاہیں گے. آپ واک کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.